یہ وہ دور یا زمانہ تھا جب بنی اسرائیل روحانی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی بڑی گراوٹ کا شکار تھی، اور کہہ لیجئے کہانت تو بری طرح سے متاثر ہو چکی تھی۔ ایلی کاہن اس وقت بزرگ ہو گیا، ہم نے پڑھا 98 برس، اور کمزور ہو چکا ہے، اور اس کے 2 بیٹے ہیں فنہاس اور حفنی، اور یہ دونوں بیٹے کاہن ضرور ہیں لیکن یہ بدکاری، زناکاری اور رشوت کے گناہ میں مبتلا ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ قربانیوں سے گھن کھانے لگے ہیں، کیونکہ جب بھی لوگ قربانی کے لیے آتے تو یہ ان قربانیوں کی خود بے حرمتی کرتے اور قربانی چڑھانے والے سے پہلے ہی اپنا حصہ اس سے مانگ لیتے، اور لوگوں کی یہ حالت تھی کہ لوگ ایک طرف خدا کے لیے نعرے بھی مارتے تھے اور دوسری طرف وہ بتوں کو بھی سجدہ کر لیتے تھے۔ مذہب گویا ان کے لیے ایک رسم بن کر رہ گیا تھا، اور دوسری طرف احوال یہ ہے کہ دشمن ان پر حاوی ہوا چلا جاتا ہے اور انہیں شکست پر شکست ہو رہی ہے۔ پہلی جنگ میں 4000 مرد مارے گئے، اور اس پر واویلا کرنے یا توبہ کرنے کی بجائے، انہوں نے معافی مانگنے کی بجائے، انہوں نے خدا کے عہد کو، اس کے عہد کے صندوق کو، اس کے جلال کو بے حرمت کیا۔ وہ جنگ میں خدا کی حضوری کی علامت تو لے آئے لیکن خدا کو ساتھ نہیں لائے، جس کے نتیجے میں پہلے 4 اور پھر اس بار 30,000 آدمی مارے گئے، بلکہ حفنی اور فنہاس بھی قتل ہو گئے۔ اور جب یہ خبر ایلی کاہن تک پہنچی تو لکھا وہ بھی پچھاڑ کھا کر گر گیا اور مر گیا۔ کہہ لیجئے یہ ساری قوم کی ایک طرح سے موت تھی۔ دوسری طرف اس کی بہو فنہاس حاملہ تھی، فنہاس کی بیوی اور ایلی کی بہو، وہ حاملہ تھی۔ جب اس نے سنا تو لکھا ہے اسے درد ذہ لگ گیا، اور اسی اثناء میں اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ عورتیں اسے بڑی تسلی دیتی ہیں، خوف نہ کر، مت گھبرا، دیکھ خدا نے تجھے کیا دیا ہے، بیٹا دیا ہے، تجھے فرزند نرینہ ہوا ہے۔ لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی تسلی نہیں ہے، کوئی شادمانی نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ ہاں اگر آواز ہے تو وہ ایک للکار ہے، ایک پکار ہے، ایک چیخ ہے، ایک درد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے یکبوت۔ یکبوت جس کا ترجمہ ہے حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، گویا جلال اسرائیل سے رخصت ہو گیا۔ The glory has departed from Israel۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آج کے دور میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور گزشتہ بالخصوص پرانے عہد کے دور میں سب سے مقدس سرزمین کون سی ہے، تو آپ سب کا جواب یہی ہوگا، یقیناً اسرائیل ہی وہ مقدس سرزمین ہے۔ اور اگر میں یہ سوال کروں کہ پھر ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق سب سے مقدس شہر کون سا ہے، تو یقیناً آپ سب کا یہی جواب ہوگا، یروشلیم خداوند کا شہر ہے، وہ مقدس شہر ہے۔ پھر میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ مقدس شہر کے اندر مقدس مقام کون سا ہے، تو آپ سب یہی کہیں گے، یقیناً ہیکل ہی خداوند کی مقدس جگہ ہے، جہاں خدا کی حضوری، خدا کا جلال، خدا کی حشمت
قیام کیے رہتی تھی۔ اور پھر اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ہیکل کے اندر سب سے مقدس ترین مقام کون سا ہے، تو آپ کہیں گے یقیناً وہ پاک ترین مقام، وہ تیسرا مرحلہ جہاں کاہن سال میں ایک دفعہ داخل ہوا کرتا تھا، وہ سب سے پاک ترین جگہ ہے۔ اور پھر اگر میں آپ سے یہ سوال کروں اس پاک ترین مقام کے اندر پاک ترین چیز کون سی ہے، تو یقیناً آپ کہیں گے وہ پاک ترین چیز خداوند کے عہد کا وہ صندوق ہے، اور بالخصوص وہ مقام، وہ جگہ ہے جہاں پر کروبی سایہ کیے رہتے تھے۔ اور سال میں ایک بار سردار کاہن آ کر اس رحم گاہ کے اوپر برے کا خون چھڑکا کرتا تھا، اور خدا کی حضوری، خدا کی حشمت، خدا کا جلال وہاں قیام کیے رہتا تھا، اور لوگوں کے گناہ اس طرح سے معاف ہو جاتے تھے۔ تو کہہ لیجئے کوئی سب سے مقدس چیز تھی تو وہ رحم گاہ تھی، وہ مرسی سیٹ تھی جہاں پر بنی اسرائیل کے گناہ بخشے جاتے تھے۔ تو عہد کا صندوق جو ہے وہ خدا کی حضوری کی علامت ہے، عہد کا صندوق جو ہے وہ خدا کی حشمت اور اس کے جلال کی علامت تھا، اور آج بھی سمجھا جاتا ہے، جسے عام آدمی چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا، میں زیادہ تفصیل میں جا نہیں سکتا، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اگر کوئی چھو بھی دے تو پھر وہ کیا ہو جاتا تھا، ہلاک ہو جاتا تھا۔ بائبل مقدس میں ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ جب فنہاس کی بیوی نے یہ خبر سنی تو اتنا غم اسے ہوا، اور یہ غم اسے اتنا اپنے شوہر کے چلے جانے کا نہیں تھا، یا اپنے شوہر کے بھائی کے مرنے کا نہیں تھا، یا شاید اپنے سسر کے مرنے کا نہیں تھا، یہ غم تو اسے یہ تھا جب اس نے یہ کہا، اپنے بیٹے کا نام رکھا یکبوت، تو اس کا مطلب ہے کہ حشمت اسرائیل سے چلی گئی، جلال اسرائیل سے چلا گیا، گلوری اسرائیل سے چلی گئی۔ یہ اس کے لیے زیادہ غمناک تھا، دردناک تھا، تکلیف دہ تھا۔ عہد کا صندوق حضرت موسیٰ کو بنانے کے لیے خدا نے حکم دیا، اور خروج کی کتاب اس کے 25ویں باب میں اس کی ساری ترتیب اور تفصیل اور نقشہ خدا نے اسے بتا دیا کہ تو نے اس کو کس طرح سے، کن چیزوں سے بنانا ہے، اور اس کو حکم دیا کہ تو اسے کیکر کی لکڑی سے بنانا۔ کیکر کی لکڑی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی مضبوط اور سخت لکڑی ہے، اور یہ خاص کر گرم علاقوں میں، مصر، اسرائیل، افریقہ اور عرب کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کا رنگ سرخی مائل یا سنہرا ہوتا ہے، یہ کافی عرصے تک خراب نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اسے کوئی کیڑا یا دیمک لگتی ہے۔ اس پر پھر خدا نے اس کو کہا تو سونا منڈنا، اس پر سونا چڑھا دینا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر تو ہارون کا عصا، اور پھر مرتبان، کون سا مرتبان؟ من سے بھرا ہوا مرتبان جو بیابان میں نے نازل کیا تھا، وہ اس میں رکھنا، اور تیسری اور سب سے قیمتی چیز شہادت کی وہ لوہیں، وہ شریعت جو میں نے پہاڑ پر کوہ سینا پر تجھے دی تھی، وہ اس میں رکھنا، اور پھر اس کے بعد اس عہد کو، صندوق کو لا کر پاک ترین مقام میں رکھ دینا، اور پھر خدا کی حضوری آ کر اس پر سایہ کرتی ہے۔ یوں خدا بنی اسرائیل کے درمیان قیام کرتا ہے، اور پھر یہ صندوق عام صندوق نہیں رہتا، یہ بنی اسرائیل کی سب سے قیمتی چیز بن جاتا ہے، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ انمول ہو جاتا ہے۔ اور یہ دن جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے، سنیے غور سے، یہ دن بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن تھا، جس دن حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ تو لہٰذا فنہاس کی بیوی کو دکھ یہ نہیں تھا کہ میرا شوہر مر گیا ہے، اس کا غم تو یہ تھا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، جس کو اس نے کہا یکبوت یا اکابوت۔ کابوت یا گپوت کا مطلب ہے جلال، کابوت یا کبوت، اور اکابوت جو یکبوت اس نے کہا اب جلال نہیں ہے، اب گلوری نہیں ہے۔ آج صبح
جو سچائی ہمارے سامنے ہے. آج صبح جو پیغام کا عنوان میرے پاس ہے وہ یہی ہے، حشمت اسرائیل سے جاتی رہی. یہ ایک بڑا قومی سانحہ تھا. گویا اسرائیل کی میراث چھن گئی تھی، یہی ان کا مال و متاع تھا. عہد کے صندوق کا چھن جانا گویا کہ قوم کی رونق کا چلے جانا ہے. عہد کا صندوق چھن جانا گویا خدا کی حشمت کا چلے جانا ہے. عہد کے صندوق کا چھن جانا گویا ان کی دلیری، ان کی خوشی اور ان کا فخر، ان کا حسن، ان کا جمال، ان کی برکت، ان کا تحفظ اور ان کی پناہ اور خدا کی حمایت کا چھن جانا ہے. اس لیے اس نے کہا یکبوت، اب تو ہم سے خدا کی حشمت ہی جاتی رہی. گویا خدا ہم سے چلا گیا ہے، خدا کی حضوری ہم سے چھن گئی ہے. اگرچہ خدا ان سے ناراض تھا لیکن تو بھی یہ سب چیزیں عہد کے صندوق کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. آج صبح چند ایک مثالوں کی روشنی میں ہم سیکھیں گے کہاں کہاں، کب کب، کیسے کیسے کسی شخص پر سے، قوم پر سے خدا کی حضوری اٹھی ہے، خدا کی حشمت اٹھی ہے، کن نتیجوں میں اٹھی ہے، کیا اسباب اس کے ہوئے ہیں. اور سبب ایک ہی ہے. سبب کیا ہے؟ خدا سے دوری، گناہ، جس کے نتیجے میں حشمت اسرائیل سے جاتی رہی ہے. بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے، وہ خدا کے حضور آہ و نالہ کرتے، وہ عہد کے صندوق کو ایک تعویذ سمجھ کر وہ لے آئے ہیں. جب خدا کی حضوری اٹھ جاتی ہے تو صرف مذہب رہ جاتا ہے، پھر صرف رسومات رہ جاتی ہیں، پھر صرف گانا اور بجانا ہی رہ جاتا ہے. جب تک خدا کی حضوری ہے تب تک عہد کے صندوق پر خدا کی حشمت بھی ہے، اسرائیل پر خدا کی حشمت بھی ہے. شروع سے لے کر آخر تک کتاب مقدس میں چند ایک مثالیں دوں گا میں جلدی سے. باغ عدن میں جب تک آدم اور حوا خدا کی حضوری میں تھے اس وقت وہ شرماتے کیوں نہ تھے؟ خدا کا جلال انہیں ڈھانکے ہوئے تھا، خدا کی حضوری انہیں ڈھانکے ہوئے تھی. وہ شرماتے نہیں تھے، وہ شرمندہ نہیں ہوتے تھے، وہ خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے. وہ خدا کی حضوری میں جب خدا ٹھنڈے وقت میں ان سے ملنے کے لیے آتا تھا وہ دوڑ کر اس سے ملنے کے لیے جاتے تھے. وہ خدا کا انتظار کرتے تھے کب خدا آئے اور ہمیں آواز دے. لیکن ایک دن جب حشمت اٹھ گئی، جب جلال اٹھ گیا ان کے اوپر سے، جب گناہ نے جگہ لے لی، تو اب آدم خدا کی آواز سن کر ڈرتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا. اب ڈر آ گیا ہے، اب خوف آ گیا ہے، اب دلیری جاتی رہی ہے. میں نے اپنے آپ کو چھپایا اور مجھے معلوم ہوا کہ میں تو ننگا ہوں. کس نے بتایا تو ننگا ہے؟ آدم کیا تو نے وہ پھل تو نہیں کھا لیا جس کی بابت میں نے تجھے منع کیا تھا؟ تو بھی اقرار نہیں کیا. نہیں وہ عورت جو تو نے دی تھی اسی کے وسیلے سے یہ ہوا ہے، اس نے مجھے دیا تو میں نے کھایا ہے. جب خدا کی حضوری ہم پر سے اٹھ جاتی ہے تو پھر ہمارے اندر دلیری نہیں رہتی ہے، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہم بخلا جاتے ہیں، ہم پینک ہو جاتے ہیں اور ہماری خوشی، ہمارا جلال، ہمارا حسن سب کچھ جاتا رہتا ہے. سمسون خدا کا نذیر تھا، خدا کا بندہ تھا، بچپن سے مخصوص تھا، کبھی اس کے سر پر اس طرح نہیں چلا تھا. لوگ اس کا نام سن کر بھی ڈرتے تھے، کانپتے تھے، اس کی بڑی دہشت تھی. نہ صرف بنی اسرائیل میں فلسطی بھی اس سے ڈرتے تھے. ایک شخص کئی 100 لوگوں کو اکیلا مارنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا تھا. اس کے پاس عام انسان سے زیادہ قوت اور طاقت تھی. کس سبب سے تھی؟ خدا کی حشمت، خدا کی حضوری، خدا کی قدرت، خدا کا زور،
खुदा के रूह की कुवत उसके ऊपर थी। लेकिन एक रोज जब वो दलैला के इश्क में गिरफ्तार हो गया तो उसने खुदा की हजूरी को पीठ पीछे फेंक दिया। वो भूल गया कि वो खुदा का नजीर है, वो खुदा का ममसू है, वो खुदा का खादम है और सारी कौम उस पर फख्र करती है। वो इस्राएल का काजी है, खुदा ने उसे बुलाया है, सारी कौम की मखलसी और छुटकारे के लिए बुलाया है। सिर्फ एक औरत के इश्क में मुब्तला होने के नतीजे में हशमत शमसून से जाती रही। जब उसने अपना राज खोल दिया और फिलिस्ती आए और उन्होंने जब उसके बाल काट दिए और दिलैला ने जब उसे उठाया, उठ शमसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए हैं, लिखा है फिलिस्ती पहले की तरह उठा। उसने अपने आप को झटका लेकिन कुछ भी ना हुआ। क्यों ना हुआ? क्यों ना हुआ? अब की बार कुछ भी ना हुआ, क्योंकि अब खुदा का रूह से जुदा हो, खुदा की हजूरी उस पर से उठ गई है। शमसून जो कभी ताकत का और फख्र का निशान और अलामत थी, अब वही शमसून खुदा की हजूरी के चले जाने के बायस जिल्लत और रुसवाई का निशान बनकर रह गया है। कभी लोग उससे डरते और कांपते थे, थरथराते थे, अब वही लोग उसे रस्सियों से बांधकर उसे ले गए हैं। कभी वो लोग जो उसके करीब आने से डरते थे, अब वही लोग उसे चक्की पीसने के लिए मजबूर करते हैं। कभी लोग उसको छूने से डरते थे, अब उसी शमसून की आंखें निकाल दी गई हैं, क्योंकि हशमत शमसून से जाती रही है, जलाल शमसून से उठ गया है, खुदा की हजूरी उस पर से चली गई है। दूसरा तवारीख उसका 26वां बाब, उजिया बादशाह, लिखा है उजिया जब तक खुदावन का तालब रहा, खुदावन ने उसे कामयाब रखा। आइए चंद एक हवाला जात हम देख लेंगे जल्दी से। दूसरा तवारीख और उसका 26वां बाब, गालिबन ये 6 साल का था जब इसे बादशाह होने के लिए मखसूस किया गया। 16वां बाब, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। 16वां बाब देखिए। 26वां बाब है। छब्बीसवां बाब देखिए। दूसरा तावारीख उसका 26वां बाब, लिखा है पहली आयत से सफ़ा नंबर 448 पर। तब यहूदा के सब लोगों ने उजिया को जो 16 बरस का था लेकर उसे उसके बाप इमसिया की जगह बादशाह बनाया। 16 बरस का था जी, तब उसे ये बादशाह बनाया गया। उसने बादशाह के अपने बाप दादा के साथ सो जाने के बाद एलूत को तामीर किया और उसे फिर यहूदा में शामिल कर दिया। उजिया 16 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 52 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यकूलिया था जो यरूशलेम की थी। उसने वही जो खुदावन की नज़र में दुरुस्त है ठीक उसी के मुताबिक किया जो उसके बाप इमसिया ने किया था। और वो जकरिया के दिनों में जो खुदा की रोयतों में माहिर था, खुदा का तालिब रहा। और जब तक वो खुदावन का तालिब रहा, खुदा ने उसको कामयाब रखा। जब तक उजिया खुदावन का तालिब रहा, खुदावन ने उसे कामयाब रखा। 8वीं आयत, और अमूनी उजिया को नजराने देने लगे और उसका नाम मिस्र की सरहद तक फैल गया क्योंकि वो निहायत जोर आवर हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ? 16वीं आयत, लेकिन जब वो जोर आवर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया और खुदावन अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनाचे वो खुदावन की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बान गाह पर बखूर जलाए। तब उजरिया काहिन उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदावन के 80 काहिन और थे जो बहादुर आदमी थे, और उन्होंने उजिया बादशाह का सामना किया
اور اسے کہنے لگے کہ اے عزیا، خداوند کے لیے بخور جلانا تیرا کام نہیں بلکہ کاہنوں یعنی ہارون کے بیٹوں کا کام ہے جو بخور جلانے کے لیے مقدس کیے گئے ہیں، سو مقدس سے باہر جا کیونکہ تو نے خطا کی ہے اور خداوند خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا۔ تب عزیا غصے ہوا اور خوشبو جلانے کو بخور دان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اور جب وہ کہنوں پر جھنجلا رہا تھا تو کہنوں کے سامنے ہی خداوند کے اندر بخور کی قربان گاہ کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا۔ عزیا جب تک خداوند کے ساتھ رہا، وفادار رہا، اس کا طالب رہا، خدا اسے زور آور کرتا گیا، لیکن جب اس کے اندر غرور سما گیا، جب اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگا اور وہ کام کرنے لگا جو اس کا نہیں تھا، تو لکھا ہے خداوند ہی کی طرف سے مقدس ہیکل میں اس کے سر پر پھوڑ آ گیا، وہ کوڑ کا شکار ہو گیا۔ یہودا کو بھی بڑا فخر تھا ہیکل پر۔ جب سامری اسیر ہو کر چلا گیا تو یہودا کہتا تھا کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے اور ہم یہودا میں ہیں، یہاں پر خداوند کی کیا ہے؟ ہیکل ہے، اور نبوکت نظر ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ وقت آیا کہ جب نبوکت نظر نے یہودا پر چڑھائی کر لی، اس کا محاصرہ کر لیا، اس کی بیٹیاں لے گیا اور اس کے اچھے لوگ لے گیا اور مسمار کر دیا، سارے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ جس ہیکل پر ان کو فخر تھا وہ ہیکل اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہا، وہ جلا دی گئی، وہ راکھ کا ڈھیر ہو گئی۔ نئے عہد میں آپ دیکھیے مسیح خداوند کو بھی ایک دن لوگ دکھا رہے تھے ہیکل کی شان و شوکت، مسیح نے تب بھی کہا تھا اس پتھر پر پتھر باقی، اور 70 کی دہائی میں رومی حکمراں ٹائٹس کی قیادت میں یہ ہیکل کیا ہو گئی؟ مسمار ہو گئی۔ جب خدا کی حضوری کسی قوم سے، کسی شخص سے، کسی خاندان سے اٹھی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہا ہے۔ ساؤل بادشاہ جب تک خداوند اس کے ساتھ تھا وہ اپنی قوم کی قیادت کرتا رہا، جب اس نے داؤد کو حقیر جانا اور خداوند کی نافرمانی کی، امالیکیوں کو اس نے پوری طرح سے قتل نہ کیا، تو خدا کی روح سے جدا ہو گئی، خدا اس سے جدا ہو گیا۔ پھر وہ مارا پھرتا تھا، پھر وہ فلسطینیوں سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ ایک دن اس نے جادوگرنی کے پاس جا کر سمویل کی روح کو بلوا ہی لیا اور کہنے لگا، سمویل دیکھ دشمن مجھ پر چڑھائی کرتا ہے اور میں دعا پر دعا کرتا ہوں، خدا میری دعا کا جواب نہیں دیتا ہے۔ سمویل کہتا ہے تو نے مجھے کیوں تنگ کیا؟ کیا تجھے یاد نہیں؟ تو نے خدا کو ترک کیا ہے، خدا نے تجھے بھی ترک کر دیا ہے، اب مجھے تو کیوں تنگ کرتا ہے؟ پھر کوئی نبی، کوئی بشپ، کوئی پاسٹر، کوئی چرواہا کچھ نہیں کر سکتا جب خدا کی حشمت اٹھ جائے۔ نئے عہد نامے میں دو چیزیں ہیں جنہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عہد کے صندوق کو ریپلیس کیا ہے آج چرچ کے لیے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب میرے ساتھ دیکھیے، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ مقدس یوحنا کی انجیل پہلا باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ آج ہمارا جلال کہاں ہے؟ ہمارا کابوت کہاں ہے؟ ہماری حشمت کہاں ہے؟ ہماری حشمت ہمارا مسیح ہے، ہمارا یسوع ہے۔ اور میرے لیے اور آپ کے لیے آج مقدس ترین جگہ یہی کوہ کلوری، یہی رحم گاہ ہے جہاں ہمارا فدیہ ہوا ہے۔
जहां पर मसीह एक ही बार अपना पाक तरीन खून लेकर चढ़ गया ताकि हम सबों की क्या कराए, खलासी कराए और अबदी खलासी कराए। मसीह की सलीब ही हमारे लिए कफारे का और वो फिदिये का मकाम, वो जगह है। और मसीह हमारी रौनक, मसीह हमारी खुशी, मसीह हमारी दिलेरी, मसीह हमारा फतह और मसीह हमारा गलबा है और मसीह हमारा हुस्न जमाल और हमारी हशमत है। इसीलिए उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हैं मैं उनके दरमियान हूं। उसने कहा मैं जाता हूं और दूसरा मददगार भेजूंगा, वो रूहुल कुद्स के वसीले हमारे दरमियान सकूनत करता है। जिस कलीसिया पर, जिस खानदान पर, जिस शख्स पर खुदा की हजूरी है, खुदा का मसा है, खुदा का रूह साया किए हुए है, उस पर खुदा की हशमत है, उसे खुदा की हमायत हासिल है, उस पर खुदा का फजल है, उस पर खुदा का जलाल है। फिर उसके बाद हम इसको अपने आप से भी तशबीह दे सकते हैं। जब खुदा ने मूसा को कहा कि कीकर की लकड़ी लेना और उसका संदूक बनाना, फिर लकड़ी के ऊपर तू सोना चढ़ा देना, मैं और आप भी अहद के संदूक की मानिद हैं। हमारी जो जिस्मानी फितरत है, हमारी जो जिस्मानी फितरत है वो उस कीकर की लकड़ी की मानिद है। हमारा फ़ानी होना और मामूली इंसान होना कीकर की लकड़ी की मानिद है। लेकिन फिर जब इसके ऊपर सोना चढ़ाया गया, ये मेरा और आपका मसीह के खून से खरीदे जाने के बाद कीमती होना है, पाक होना है, साफ होना है, धुलना है, अनमोल हो जाना है, कीमती हो जाना है। फिर हम पर सोना चढ़ाया गया और फिर उसके बाद खुदा ने अपना कलाम हमारे अंदर रखा, अपनी निजात हमें दी, अपनी आवाज़ सुनने का शर्फ हमें बख्शा, हमें नया इंसान बना दिया। और फिर उस अहद के संदूक को उठाकर कहाँ रखा? खैमा इज्तिमा में या हैकल में। मैं और आप आज कहाँ बैठे हैं? खुदा के घर में। हम खुदा के घर में लगाए गए हैं। और फिर ये कीकर की लकड़ी क्या हो गई? कीमती हो गई। मैं और आप कभी जो बेवजूद थे, गुमनाम थे, और हम कभी जो बेदीन थे, हमें कोई जानता ना था और हमारी कोई वक़्त, कोई हैसियत नहीं थी, आज मैं और आप खुदा के घर में कीमती उसके बेटे और बेटियां हो गए हैं। ये खुदा का वो फजल है जो मुझ पर और आप पर हुआ है। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, मैं और आप उस वक्त तक कीमती हैं। सुनिए गौर से, मैं और आप उस वक्त तक कीमती हैं। अहद का संदूक उस वक्त तक उनके लिए हशमत और जलाल का बायस था जब तक खुदा की हजूरी उन पर थी। जब खुदा की हजूरी उठ गई तो फिर वो खाली एक निशान ही रह गया था, वो उनको फ़तह नहीं दिलवा सका था। अगर वो खुदा को साथ लेकर जाते तो कभी मगलूब ना होते। इसी तरह से मैं और आप जब खुदा उनके घर में जमा होते हैं, हमारी इबादत महज इबादत ही रह जाएगी। हमारा गाना बजाना सिर्फ गाना बजाना ही रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो हमारी काहिनों की ज़िम्मेदारी, खिदमत करने वालों की ज़िम्मेदारी है, इस कलीसिया में जितने खिदमत गुजार उनकी ज़िम्मेदारी, क्वायर की ज़िम्मेदारी, वो सारी कलीसिया को लीड कर रही है। उस पर खुदा की हशमत का होना, हम पर खुदा की हशमत का होना, फिर उसके बाद जमात पर खुदा की हशमत का होना कितना ज़रूरी है। बहनों भाइयों, कलीसिया, सुनिए गौर से आखिरी बात, कलीसिया इस मुल्क में बरकत का निशान है। अगर कलीसिया पर खुदा की बरकत होगी, कलीसिया पर खुदा की हजूरी होगी, कलीसिया पर खुदा की हशमत होगी, इस वतन अजीज पर भी बरकत आ जाएगी। इसके हालात बदल जाएंगे, इसका मुकद्दर बदल जाएगा। कलीसिया जो है वो बरकत का वसीला है। कलीसिया आज वो अहद का संदूक है जिस पर खुदा की क्या है? हशमत है। और अगर ये हशमत चली गई तो बहन और भाइयों, मैं और
آپ شخصی طور پر، خاندانی طور پر، قومی طور پر، کلیسائی طور پر محض ایک صندوق رہ جائیں گے، حشمت باقی نہ رہے گی۔ لہٰذا فنہاس کی بیوی نے کہا اور یکبوت حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، واویلا ہے۔ آئیے آج صبح تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی خاندانی زندگی پر ہم غور کریں، اپنی شخصی زندگی پر ہم غور کریں۔ کیا مجھ پر اور آپ پر خدا کی حشمت، اس کا جلال، اس کی حضوری، اس کی خوشی، اس کی شادمانی، اس کی برکت، اس کی رونق، اس کی دلیری، اس کی قربت، اس کا اطمینان، اس کی آسودگی میرے اوپر اور آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے؟ اگر ہے تو خدا کا شکر ہو۔ اگر ہم کہیں کمی محسوس کرتے ہیں آج صبح اور آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، مجھے خدا کی حشمت کی ضرورت ہے، تو آگے چل کر کے سمویل نے پھر ساری قوم کو اکٹھا کر لیا۔ آؤ خدا کے حضور توبہ کریں، آؤ گریہ زاری کریں۔ 40 سال کے بعد پھر عہد کا صندوق واپس آیا اور خدا کی حشمت پھر سے اسرائیل میں آ گئی۔ خدا بقیہ کو بھی لے آتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، فقط آگے اقرار کرنے والا ہو، ماننے والا ہو، خدا کا بھوکا اور پیاسا ہو۔ میٹنگ کا باقی حصہ میں پاسٹر صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ آئیں، دعا میں رہنمائی کریں۔ آئیں ہم سب اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں اور ایمان اور یقین سے یہ گیت ہم گائیں، آئے خدا پاک روح مجھ پر جنبش تو کر۔ کئی دفعہ ہم گیت زبور گاتے ہیں لیکن ہو چکے عادت ہو جاتی ہے ہماری، اچھا لگتا ہے ہمیں ساز آواز، لیکن اچھا ہے کہ ہم سمجھ کے گائیں۔ کئی گیت زبور صرف وہ حمد و ثنا کے نہیں ہیں، وہ دعائیں بھی ہیں، ان میں ہمارے احساسات ہیں، ہمارے جذبات ہیں کہ ہم خدا کا کلام سن کر خدا کو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ گیت ہم گائیں گے اور اسی طرح فلپ اور کمل تیار رہیں چھوٹے بچے کو جیفت کو مخصوص کروانے کے لیے۔ ہاللویا رب رس کا اے خدا پاک روح آج جنبش تو کر، چھولے ہر زندگی، خالی دامن میں ہر، اے خدا پاک روح آج جنبش تو کر، آج جنبش تو کر، چھولے ہر زندگی، خالی دامن بھی بھر، اے خدا پاک روح، اندھی آنکھیں کھلے، مردہ دل میں جلا، اندھی آنکھیں کھلے، مردہ دل میں جلا، تو ہے قادر خدا، اپنی قدرت دکھا، تو ہے قادر خدا، اپنی قدرت دکھا، اپنی قدرت دکھا، آج تجھ پر لگی ہر بشر کی نظر،
पानी पानी पे थी जैसे जो कश्ती, पानी पानी पे थी जैसे जो कश्ती, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी, वही बारिश वही जो वस्तु कर झूले हर जिंदगी, खाली दामन की भर, ऐ खुदा पाक रूह, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, बख्श दे ऐ खुदा रूह की शज़ोरियां, बख्श दे ऐ खुदा रूह की शज़ोरियां, रूह की शज़ोरियां, मेरी आहों को दे आज अपना सर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन की भर, ऐ खुदा पाक रूह, आज जो वस्तु कर छुए हर जिंदगी, खाली दामन की भर, ऐ खुदा पाक रूह। हमारे जिंदा आसमानी बाप, आज की सुबह हम दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम सबों को दिल की तैयारी से, खुशी से, चाहत से आपने अपने घर में आने की तौफीक दी। हमारे छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में आने की तौफीक दी। नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, सबको तूने अपनी हजूरी में जमा किया ताकि आप हमें मौफ़ी तालीम दें, ताकि आप हमारी हम्दो सना पर तख्त नशीं हों, ताकि आप हमारे दिलों की पुकार को सुने, हमारी दुआओं को सुने और जवाब दें। खुदाए कदूस, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं उन सारी गवाहियों के लिए, उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो यहाँ खड़े होकर या अपने नाम देकर की गई हैं। आए हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, चूँकि आप ज़िंदा हैं, आप ज़िंदा करते भी हैं।
آپ زندہ رکھتے بھی ہیں، آپ بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، آپ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، بندنوں سے رہائی دیتے ہیں، زخموں کی مرہم پٹی آپ کرتے ہیں، گرے ہوئوں کو آپ اٹھا کھڑا کرتے ہیں، جو سال ہر سال سے تیری آواز کو اپنی مجبوریوں اور ناراستی سے دبائے بیٹھے رہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو پھر سے فریفتہ کر لیتے ہیں، پھر سے آپ بھولی بسری باتیں یاد دلاتے ہیں اور ان کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ وہ از سر نو اپنا آپ تیرے سپرد کریں اور تیری آواز پر لبیک کہیں اور تیری آواز سن کر اٹھنے کے لائق، کچھ کرنے کے لائق ہو جائیں۔ آئے باری تعالیٰ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا کلام کبھی بے انجام نہیں لوٹتا ہے، جو آپ کی مرضی ہے اسے پورا کرتا ہے۔ جہاں جہاں تیرے کلام کا بیج بویا جاتا ہے ہمارے دلوں کی زمین میں، جب جب اور جہاں جہاں اور جس جس کے وسیلے سے بویا گیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے اور مانتے ہیں تیرے کلام میں قدرت ہے، تیرے کلام میں قدرت ہے، تیرے کلام میں ایسی تاثیر ہے جو انسانوں کے فیصلے بدلتی ہے، ان کے رویے بدلتی ہے، ان کے طور طریقے بدلتی ہے اور ان کے جینے کے مقاصد اور ان کی ترجیحات کو بدل دیتی ہے۔ آئے باپ تیرا شکر ہو، تیرا کلام مؤثر اور دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز، بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، گویا کہ انسانی دلوں کو چھیدتا، انہیں متاثر کرتا، انہیں قائل کرتا ہے۔ خدا باپ، ہم اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو تیرے فضل کے اسی کلام کے سپرد کرتے ہیں جو ہمیں ثابت قدم بھی رکھ سکتا ہے اور قائم بھی رکھ سکتا ہے۔ اپنے تمام بچوں کو برکت دے، جیسے کہ ہم نے کمزوری کی حالت میں گایا، گو کہ ہم نے دعا کی صورت میں یہ گیت گایا کہ تیری روح ہم پر جنبش کرے، ہم میں سے ہر ایک کے دل دماغ میں اور بدن میں جنبش کرے۔ خداون، ہم حقیقت میں ایسا چاہتے ہیں، ہم نے محض گایا ہی نہیں ہے، ہم تیرے روح کے بھوکے اور پیاسے ہیں، تیری روح جو انسان کی زندگی سے ہر طرح کے جوئے توڑتی ہے اور انسانوں کو زندہ اور تر و تازہ کرتی ہے۔ خداون، ہم اس کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور آپ کے بیٹے نے وعدہ کیا تھا جو پیاسا ہو وہ میرے پاس آ کر پیے۔ خداون، ہم تیرے پاس پینے کے لیے کھڑے، ہم میں سے ہر ایک کی پیاس بجھا، ہم اپنی صفوں کو درست کرنا چاہتے، روحانی جنگ کے لیے تیری مرضی پوری کرنے ہماری مدد کر۔ ہفتہ بھر آپ نے ہمیں سنبھالا، آئندہ ہفتے کے لیے، ہفتہ وار عبادات کے لیے، انسانی بشری زندگی گزارنے اور اس سے جڑی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں۔ ہماری مدد کرنا، تیرے دیے ہوئے میں سے جو کچھ آج ہم تیری حضوری میں گزران سکے ہیں، اس ہدیے کو اپنی الہی بارگاہ میں قبول فرما۔ کلیسیا میں ایک شخص محتاج نہ رہے، ایک شخص بے روزگار نہ رہے، ایک شخص بھی بیمار نہ رہے، لاچار نہ رہے، تنگ دست نہ رہے، خدا ان مغلوب زندگی بسر نہ کرے، خوشی سے معمور فتح مند مسیحی زندگی بسر کرنے کا اپنے ہر ایک بیٹے اور بیٹی کو کثرت سے فضل عطا فرما۔ ہماری سن، ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، آمین آمین۔ تشریف رکھیے۔ ایک چھوٹے بیٹے کو ہم خداوند کے ہاتھوں میں دیں گے، پھر عبادت برخاست ہو جائے گی۔ جلدی سے فلپ اور کمل اپنے بیٹے کو لے کر آئیں تاکہ اس کو ہم خداوند کے ہاتھوں میں دیں۔